ان سے ملیے۔ یہ ہیں محمد امین۔ یہ محکمہ تعلیم کی ضلعی آفس میں کام کرتے تھے۔ ریٹائرڈ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنا پیشہ اور اپنے کام کی نوعیت تبدیل کر دی ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں افراز قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں کاکاز ٹریول۔ دیکھتے رہیے۔ دوستو، محمد امین کا تعلق احمد آباد وانگ بیلا سے ہے اور آپ نے اپنی 40 سال کی خدمات محکمہ تعلیم ضلع لسبیلا میں سر انجام دی ہیں۔ دوران سروس آپ نے لسبیلا میں تعلیم کے فروغ کے لیے بے تحاشا کام کیا ہے، جس کا پورا لسبیلا متعارف ہے۔ محمد امین نے 12 گھنٹے تک دفتر میں کام کیا ہے، جس کی وجہ اسکولوں، اساتذہ اور طلباء و طالبات کا ریکارڈ ان کو زبانی یاد تھا۔ آپ کا کہنا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد امین ہے۔ میں محکمہ تعلیم لسبیلا میں ملازمت کرتا تھا۔ اپنی 60 سالہ ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا۔ اس وقت امین صاحب اپنا آبائی پیشہ اپنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ تو بہت سا ہمارے دوست ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے آبائی پیشہ زمینداری سے وابستہ ہو گیا۔ درخت لگانا ان کا شوق ہے اور اس شوق کا امین صاحب نے پورا حق ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، کاکاز گارڈن سے متصل ان کا کھیت ہے، جہاں انہوں نے فالسے اور لیموں کے کافی سارے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اچھا، سب سے بڑا میرا شوق ہے درخت اگانا، تو میں نے پھال سے اگائے، اس کے ساتھ ساتھ لیموں کے درخت بھی اگائے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں سارا دن ایکٹیو رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ نقد آور فصلوں میں کپاس، گندم اور ٹماٹر وغیرہ بھی اگاتے ہیں اور اس کے علاوہ سبزیاں بھی لگاتے ہیں، جو گھر میں کھانا کھانے کے لیے اور دوستوں کو بھی تحفے کے طور پر دینے کے کام آتے ہیں۔ محمد امین کے مطابق بھنڈی اور توری ان کی پسندیدہ سبزیاں ہیں۔ محنت پر یقین رکھتے ہیں اور ابھی تک خود بھی محنت کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام یہی ہے۔ اس وقت ٹائم ملتا ہے نماز کے لیے، اس کے بعد میں پھر کھیت میں آ جاتا ہوں، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سروس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کام کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی اور کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ کام بذات ایک کام ہے، اس کو آپ شوق سے کریں جو آپ کو دستیاب ہے۔ اب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دوست بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ بے شک مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے جو مشکلات دیکھی ہے، جو غربت دیکھی ہے، جو مشکلات دیکھی ہیں، اس کے حساب میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے وقت میں اسکولوں کی کیا حالت تھی، پکی بلڈنگ تھی نہیں، کچی بلڈنگیں تھی، ٹیچر ایک تھا، دور سے آتے تھے، 5 کلاسوں کو پڑھاتا تھا، سارے مضامین پڑھاتا تھا، آنا جانا مشکل تھا، یہ سہولتیں نہیں تھی جو سہولتیں ابھی دستیاب ہیں۔ اسی طریقے سے ملازمت کے بھی وافر مواقع ہیں، ابھی لوگ محنت نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی محنت کریں، پڑھیں، کسی کام کو مت چھوڑیں، جو کام ملتا ہے پہلی فرصت میں اس کو ایڈاپٹ کریں، اس کام کو شروعات کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محنتی اس کا دوست ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس مہنگائی میں بھی جو محنت کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ یا بیلا میں خاص کر میں اس وانگ کے بیلٹ میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ جس کے 2 ایکڑ زمین ہے، وہ بھی نہیں، غریب نہیں، وہ اپنی گائے پالے، اپنی بکریاں پالے۔ کتنا مہنگ دودھ جاتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس نے 1 لاکھ پلس میں اپنا بکرا بیچا ہے۔ اگر سالانہ وہ 10 بکرے بیچے تو 10 لاکھ روپے اس کے بنتے ہیں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ گھاس یہاں قدرتی دستیاب ہوتی ہے، ببور کے درخت ہیں، وہ بے شمار اگتے ہیں، ان سے گھاس ملتی ہے، بیری کے درخت ہیں، ان سے ملتی ہے، اور پھر یہاں زمینداری بہت ہے، گھاس کے بہت مواقع ہیں۔ ابھی تو اللہ مہربان ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، ان بارشوں سے پھر تو یہ سارے مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی کو اویل کرنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بچھانا نہیں چاہیے اس مشکل میں۔ ابھی پہلے لوگوں کے اخراجات کم تھے، لوگ قناعت پسند تھے، ابھی دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں تو اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو سارے یہ آئی ٹی کا جو انقلاب آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ابھی آپ کہتے ہیں جی میں سہولتیں بھی سب انجوائے کروں،
تو اس سہولتیں انجوائے کرنے کے لیے آپ کو پھر محنت بھی کرنا پڑے گی. تعلیمی اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. پہلے بیلا میں صرف ہائی اسکول تک تھی, اب الحمدللہ یونیورسٹی ہے. ظاہر یونیورسٹی تک آپ جائیں گے تو آپ کو اخراجات آئیں گے. تو اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے, آپ کی زندگی اچھی ہو جائے, آپ کے ملک کے علاقے کے لیے وہ بھی اچھا ہوگا. جو روزگار ہوگا وہ اپنے روزگار میں مصروف ہوگا, وہ جرائم کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. جرائم ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو بے روزگار ہیں یا کم پڑھ لکھے ہیں, جو فارغ بیٹھے ہیں, وہ پھر ان کو کوئی کام نہیں سوچتا. اس وجہ سے جرائم کی شرح بھی بڑھتی ہے. تو مصروف رہنا بذات خود ایک معاشرتی اچھائی ہے. اس سے علاقے کا, ملک کا, قوم کا, سب کا فائدہ ہے, اور خود اس فیملی کا, خاندان کا بھی فائدہ ہے. تو میں تو کہتا ہوں اپنے دوستوں کو جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی لگے رہیں. نوجوانوں کے لیے تو بہت مواقع ہیں, وہ محنت کریں, پڑھیں, کام کریں, اپنے علاقے میں اپنی زمینداری میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں, بکریاں پالیں, گائے پالیں. یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے. ادھر میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو دودھ یہاں سے میرے کھیت سے گزر جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ, 2-3 لڑکے, کوئی 30-40 لیٹر ایک کے ساتھ دودھ ہوتا ہے. بھائی کدھر بول رہے ادھر لوگوں سے دیہاتوں سے لیا ہے, بازار میں لے جاتا ہوں. تو ان کا بھی اچھا روزگار ہے, ان کی بھی انکم جنریشن ہوتی ہے. آج کل کا دور سارا کمرشلائز ہے. درخت ہیں, ان میں سالانہ میری کوئی 8-10 شید بیٹھتی ہیں, میرے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. تو اتنی آسانی ہوتی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں, میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ ریلیکس ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ملازمت گئی تو روک بنا لیتے ہیں. بابا ملازمت اپنے نیچر پہ فطری بات ہے, 60 سال پورے ہو جائے تو آدمی ملازمت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر ملازمت کو روک نہیں بنا, وہ ایک علیحدہ جاب تھا, آپ نے وہاں انجوائے کیا, اب یہاں آپ انجوائے کریں. جس سے بھی, چاہے زمینداری سے, چاہے دکانداری سے, جس بھی پیشے سے آپ وابستہ ہیں, آپ کے آبا و اجداد وابستہ تھے, آپ اس میں لگے رہے. میرے بہت سارے ساتھی ریٹائرمنٹ کے بعد بازار میں دکانیں کھولی ان لوگوں نے, وہ مصروف ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنی صحت بھی ان کی اچھی ہے, مصروف بھی رہتے ہیں, کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوتی. پریشانی ٹینشن ہمیشہ فارغ دماغ میں آتی ہے. پھر تقریب کاری بھی فارغ دماغ میں آتی ہے. میں دیکھتا جو تقریب کاری کرتا ہے اس کا میں بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں, وہ فارغ ہوتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا. تو میرا تو میسج ہے سب کے لیے, خاص کر نوجوانوں کے لیے, کہ اب ہمارے دور میں اتنے مواقع نہیں تھے, ابھی آپ کے دور میں بہت مواقع ہیں. آپ محنت کریں, کوئی کسی کے پیچھے نہ جائے. محنت کا پھل سب کو ملتا ہے. میں نے اپنے دور میں دیکھے بہت سارے غریب لڑکے ہیں, اپنی محنت سے آگے گئے ہیں, میں ان کی مثالیں میں دیتا ہوں. لیکن ہمارے لوگ بس کہتے ہیں جی آسائش پسند ہے, آسانی سے سب کچھ آ جائے. آسانی سے نہیں ہوتا, زندگی بڑی مشکل ہے. زندگی میں پہلے سفر کے ذریعے نہیں تھے. میں نے خود گریجویشن کے لیے امتحان دینے کے لیے کھوزدار گیا, اور کھوزدار یہ وڈ سے راستہ بند تھا, 10 میل پیدل چلا. اب آپ کا گریجویشن تو چھوڑے, آپ کے ایم فل بھی یہاں ہوتا ہے, پی ایچ ڈی بھی یہاں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. آپ مہنگائی کا رونار ہوتے ہیں, لیکن آپ سہولتیں بھی دیکھیں. آپ ہم لوگ کرایہ بھاڑا کر کے تربت جاتے تھے لڑکے, ادھر کھوزدار جاتے تھے. اب آپ کے گھر میں سارے سینٹر ہیں, کالج ہیں, گرلز کالج ہے, گرلز بیلا ڈگری کالج ہے. تو کوئی شکوہ شکایت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے آپ کو آرام نہیں ملے گا. آپ محنت کریں گے, کام کریں گے. اچھا پھر ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو گائیڈنس والا بھی کوئی نہیں تھا. زراعت میں بھی وہی پرانی روایتی چیزیں تھیں, جوار مونگ. اب لوگ آ گئے ٹماٹر پر, اب بھنڈی پر آ گئے. یہ نگداور فصلیں ہیں, اور ان سے اچھی خاصی فصلیں پیدا ہوتی ہیں, اچھا خاصا کیش ملتا ہے. تو انسان کو محنت کرنی چاہیے, اور محنت میں ہی عظمت ہے. اس میں آپ کا خاندان, آپ کا علاقہ, آپ کا ملک, سب کے لیے بھلائی ہے.